السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تمام ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 12، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنا ہے کہ وہی فسادی ہیں، یعنی منافقین کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، سنا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی لوگ یعنی منافقین اول درجے کے مفسد ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجے کے بے شعور بھی ہیں۔ انہیں عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کو فساد اور اصلاح کی تمیز ہی نہ رہی، دل کے اوندے ہونے سے ظاہری اعضاء بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کچھ اور الفاظ میں بھی کہا جائے تو یہ ہے کہ انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی، لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہے کہ دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑنا ہے۔ اگر ہم دنیا کے ہو گئے، دنیا میں گم ہو گئے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو ہم دین کو بگاڑ دیں گے، اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور بہت دفعہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں، لیکن ظاہر بین لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ منافقین انہی لوگوں میں سے تھے جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی کمال تھا، اس لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے، تو رب تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دے دیا ہے کیونکہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے، باقی کو چھوڑ کر۔ فانی چیز مطلب یہ دنیا جو ہے فانی ہے، آخرت ہماری باقی ہے، اللہ باقی ہے، تو باقی کو چھوڑ کر فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فساد ہی ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنا ہے وہی احمق ہیں اور وہ نہیں جانتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے، یعنی منافقین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ، تو جس سے فتنہ فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو، اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں۔ تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، وہ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئیں، جنہوں نے خیالی جنت مطلب خیالوں میں اگر ہم کوئی خواب دیکھیں یہ چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی تو وہ ان کو ایسی باتیں کریں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیاوی راحت کو ٹھکرا دیا۔
بھائی دنیا دین سے مقدم ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، اور وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں، اس جگہ آرام کر لینے دو۔ یہ تمام باتیں منافقین کی ہیں۔ اس اودار کی امید پر یہ نگد کیوں چھوڑیں، اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں کہ یہ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں؟ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ مسلمان ناعقبت اندیش ہیں، اندھا دھند ایک کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہم عقل مند اور نہایت پولیٹیکل آدمی ہیں، دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے، یہ سارا منافقین کہہ رہے ہیں۔ ہم نے وہ تدبیر کی ہے اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا دورہ رہا تو ہم ان کے یار بنے رہیں گے اور درپردہ کفار سے بھی ساز باز رکھیں گے، تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو جائے تو بھی ہمارا معاہدہ ہاتھ سے نہ جائے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا، اب رب کریم ان کو جواب دے رہا ہے کہ یہ بڑے ہی احمق اور بیوقوف ہیں، کیونکہ ان کی یہ دو رنگی، مطلب کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر ہو جانا، دوہری چال جو ہے ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے گا اور قیامت تک ان پر لعن طعن ہوتی رہے گی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ ظاہری بات ہے ہم نے یہاں سدا تو نہیں رہنا، ہم 10 سال 20 سال 100 سال تک جی لیں گے، آخر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ اپنے وطن یعنی عالم ارواح روز محشر، وہاں پہ ہم نے اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمان کر کے کمائی کرنے پر یہاں پردیس آنے کا کہا ہے۔ یہاں پردیس آئیں، یہ ہمارے لیے ایک پردیس ہے، لیکن یہاں کے باغ و بہار میں پھنس کر، اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر ہم اصلی وطن یعنی روز محشر اور حقیقی مقصد کو بھول گئے۔ حقیقی مقصد کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اپنے رب کو راضی کرنا، وہ ہم اپنا حقیقی مقصد جو ہیں بھول گئے ہیں۔ وطن سے برابر چٹھیاں تار اور قصد آ رہی ہیں، اے پردیسیوں، پردیس سے کما کر اپنے دیس کو بیچتے رہو، یعنی کہ وہاں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیغام بیچتا ہے اذان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور نیکیاں کما لو۔ اے پردیسیوں، نیکیاں کما کر اپنے دیس کو بھیجو تاکہ روز محشر وہ آپ کے کام آ سکیں، تو ہمیں یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ظاہری بات ہے جب ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو وہ یہ موقع ہمیں کیسے کام آئے؟ ہم نے قبر میں جا کے نمازیں پڑھنی ہیں، وہاں پہ روزے رکھنے ہیں، یا روز محشر میں جا کے یہ سارے کام کرنے ہیں، وہاں یہ موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ موقع ہمیں اسی دنیا میں حاصل ہے اور اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ عقل مند تو ان پیغاموں کو سن کر فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں، جن کو یہ تو پیغام سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم یہاں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں کے لیے، تو وہ فوراً اپنی حواس جو غلط کام کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے وطن یعنی روز محشر کے لیے تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مگر غافل لوگ اس جھوٹی زیب و زینت میں کچھ ایسے مست ہیں کہ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، اللہ نے بہت پیاری بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں ان میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں، اور ان پیغاموں سے بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے، کوئی نیکی کرنے والا بندہ، نیک بندہ اللہ کا ان سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کی طرح تم بھی سفر کی تیاری کر لو۔ جب کوئی شخص دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہاں نہیں رہنا، اگلے جہان ہم نے جانا ہے، رب کریم کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، تو ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے کہ نماز پڑھیں اور اپنے پلوں کو، اپنی جولیوں کو نیکیوں سے بھر لیں۔ تو وہ سفر کی تیاری کرنے کے بجائے اس کے اس احسان ماننے سے الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور دل والوں کو مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں۔ جو نمازوں میں مصروف رہتے ہیں، روزوں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان منافقین کی طرح، تو وہ ان کو مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں۔ پردیس کے ساز و سامان پر ایسی قناعت کر چکے ہیں کہ انہیں اپنے پردیس کا کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ اصل ہمارا ملک، ہمارا دیس جو ہے وہ روز محشر ہے، وہاں ہم نے جا کے جو بھی کرنا ہے وہی جو ہم نے اس دنیا میں کیا وہی ہمارے کام آئے گا۔ وہ ان اللہ والوں کے پھٹے پرانے کپڑوں اور زرد چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کی نورانیت اور سینوں کے خزینوں سے بھی خبر ہیں۔
یہ اللہ والے اس چاند سورج کی طرح ہیں جو گرد و غبار کی آڑ میں اغیار کی نگاہوں سے چھپے ہوں۔ آئی ہوپ کہ آج کا جو ہمارا سبق تھا سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو نہیں کھو دینا۔ ہمارے لیے یہ ایک پردیس ہے، جیسے ہم ایک ماں کا بیٹا کہیں پردیس میں جا کے کمائی کے لیے جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اپنے ملک، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے پاس۔ اسی طرح یہاں پہ دنیا ہمارے لیے ایک پردیس کی جگہ ہے، تو یہاں پہ ہمیں سدھا نہیں رہنا، تو ہمیں یہاں اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے پیارے ویورز، اپنے رب کو ضرور یاد کیا کرو۔ کام کے وقت کام کر لیا کریں، تو کہ کام کریں گے تو کیے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، لیکن اس طرح دنیا کی رنگینیوں میں اتنا نہ کھو جانا کہ اپنے رب کو بھول جاؤ۔ اگر ہم اپنے رب کو بھول جائیں گے تو روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اس کے غلام ہیں، تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پریشان ہوں، ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس فانی دنیا سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر ہم نے اپنے پردیس جانے کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہماری وہاں پہ کام آئے۔ اور آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔